हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگ اور میرے ایمانی بھائیوں، جمعے کے ان دروس میں ہم حدیث جبرائیل پڑھ رہے تھے اور اس کے اس حصے تک ہم پہنچے تھے کہ جبرائیل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان تقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، وتؤتی الزکاة اور زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا اور بیت اللہ کا حج کرے اگر اس تک پہنچنے کی تجھے استطاعت ہے۔ تو یہ 5 آپ نے اسلام کے ارکان بیان فرمائے، ان میں سے سب سے پہلے شہادت ہے، اس کے حوالے سے ہم پڑھ چکے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا اسلامی عمل، اسلامیات میں سے دوسرا عمل یا ارکان اسلام میں سے دوسرا عمل وہ نماز ہے۔ نماز کے حوالے سے بھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ نماز کی فضیلت کیا ہے اور نماز نہ پڑھنے پر کیا وعیدیں ہیں، مختصر انداز میں ہم پڑھ چکے۔ آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلے جو حکم بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے اندر جو افعال ادا کیے جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ شرائط ہیں، کچھ اس کے ارکان ہیں اور کچھ اس کے سنن ہیں، کچھ اس کے مستحبات ہیں۔ نماز کے شرائط، سب سے پہلے شرائط میں سے سب سے پہلی شرط ہے طہارت، یعنی پاکی کا ہونا، وضو کا ہونا، آدمی باوضو ہو، باغسل ہو تب نماز قبول ہوگی، ورنہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت کی کنجی، جنت کی چابی نماز ہے، ومفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی چابی پاکی ہے، بغیر پاکی کے نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی بے وضو نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اگر جان بوجھ کر پڑھے گا تو اس کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، چونکہ قرآن میں اللہ حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تم، تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دونوں کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھو لو ٹخنوں سمیت۔ یعنی وضو کے جو 4 فرائض ہیں ان فرائض کو اس آیت کریمہ میں پروردگار نے بیان کر دیا اور یہ بتایا کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ وضو ایک تو نماز کے لیے ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ وضو کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ الا ادلکم
علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہاری رہنمائی نہیں کروں ایسے عمل، ایسے اعمال پر کہ جن کے ذریعہ سے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے، ویرفع بہ الدرجات، اور اس کے ذریعہ سے اللہ درجات کو بلند کرتا ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، آپ ضرور بیان کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ مکمل طور پر وضو کرنا علی المکارہ، یعنی ناپسند ہونے کے باوجود تب بھی مکمل طور پر وضو کرنا، علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی مکمل طور پر وضو کرنا۔ محدثین یہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سردی کا موسم ہو، اور سردی کے موسم میں پانی ٹھنڈا ہے اور آدمی کو وضو کرنا ہے تو اس وقت بھی اچھے طریقے سے وہ وضو کرے، تو جو اچھے طریقے سے وضو کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور اس کے درجات کو بھی بلند کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اس کے درجات کو اللہ تعالی بلند کرے گا۔ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ اذا توضأ العبد المؤمن، کہ جب کوئی مومن بندہ وضو کرتا ہے تو اس کی خطائیں اس کے اعضاء سے نکل جاتی ہیں، یہاں تک کہ اذا غسل وجهہ، جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو خرجت کل خطیئۃ نظر الیہا بعینیہ، تو ہر وہ گناہ اس کا دھل جاتا ہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیا ہے۔ اسی طریقے سے موطا امام مالک کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر منہ سے کوئی گناہ کیا ہے، زبان سے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پورے چہرے کو جب دھوتا ہے تو چہرے کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دھو دیتے ہیں، اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں سے کیے ہوئے اس کے گناہ وہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب وہ پیروں کو دھوتا ہے تو پیروں سے کیے ہوئے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، حتی یخرج نقی من الذنوب، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا توضأ فاحسن الوضوء، جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کی جتنی سنتیں ہیں، جتنے آداب ہیں، مستحبات ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے وہ وضو کرتا ہے تو خرجت بہ الخطایا، تو اس کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، من جسدہ، اس کے پورے جسم سے، حتی خرج من تحت اظفارہ، آپ نے فرمایا یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، یعنی گناہوں سے وہ پاک اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ محدثین یہ کہتے ہیں کہ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی وضو کرتے ہوئے انابت اللہ میں مشغول ہو جائے، یعنی توبہ کر لے سچے دل سے کہ اللہ جو مجھ سے کبیرہ گناہ ہوئے ہیں ان سے بھی میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت توبہ کی نیت کر لیتا ہے تو جہاں اس کے صغیرہ گناہ دھل رہے ہیں وہیں اس کے کبیرہ گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کے ذریعہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور آدمی کے درجے بلند ہوتے ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ وضو کرنا ناپسندیدہ ہونے کے باوجود، یعنی وضو کرنے کو جی نہیں کر رہا ہے اس کے باوجود آدمی وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور کثرت سے مسجد کی طرف قدموں کا اٹھانا، یعنی نماز کے لیے آنا، ہر نماز کے لیے مسجد کی طرف آدمی آتا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک نماز پڑھ لی، اس کے بعد آدمی نکلا مسجد سے اور جا کر اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا، لیکن اس کا دھیان مسجد کی طرف لگا ہوا ہے کہ کب دوبارہ اللہ کی طرف سے بلاوا آئے اور میں فوراً اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچ جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا ہے، اس سے بھی آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اسی طرح درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، ترمذی شریف کی روایت میں 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا گیا، فذالکم الرباط،
رباط، کہا یہی تمہارے لیے گناہوں سے، یہی تمہارے لیے سرحد ہے۔ رباط اصل میں کہا جاتا ہے سرحد کی حفاظت کرنے کو، سرحد کی حفاظت پر جو فوج بٹھائی جاتی ہے ان کو رباط کہا جاتا ہے، ان کو مرابطین کہا جاتا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں یہ وضو کرنا اور مسجد کی طرف قدموں کا اٹھانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہ رباط ہے، تمہارے لیے سرحد ہے۔ کس چیز سے سرحد ہے؟ کہ شیطان کے وساوس سے، شیطان کے حملوں سے بچاؤ کا تمہارے لیے ذریعہ ہے۔ جس طریقے سے سرحد کے ذریعہ سے ملک کی حفاظت کی جاتی ہے، سرحد پر موجود فوج کے ذریعہ سے ملک کی حفاظت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے جو آدمی یہ تین اعمال کرے گا، تین کام کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی شیطان کے وساوس سے، اس کی چالوں سے، اس کے جالوں سے اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی کو باوضو رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، اذا توضأت، جب تم وضو کرو، فقل بسم اللہ والحمد للہ، تو تم بسم اللہ اور الحمد للہ کہو، بسم اللہ اور الحمد للہ کہو، یعنی جب وضو شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر بسم اللہ الحمدللہ، یہ دونوں جملے کہہ کے تم وضو کرنا شروع کر دو۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فَإِنَّ الْحَفَظَةَ، کہ جو تجھ پر محافظ فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، تو تکتب لک الحسنات، تیرے لیے وہ نیکیاں لکھتے رہیں گے، ما لم تحدث من ذلك الوضو، جب تک کہ تیرا یہ وضو نہ ٹوٹے۔ تو جب تک تو باوضو رہے گا تب تک تیرے لیے فرشتے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے، اور جب فرشتے برابر نیکیاں لکھنے میں لگے ہوئے ہیں تو شیطان سے بھی اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ جو آدمی ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان کے وساوس سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ آج بہت سارے نوجوان آ کر کہتے ہیں جی وسوسے بہت آتے ہیں، کیا کرے، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، گندے گندے خیالات آتے ہیں۔ ہم نے ان گندے خیالات کو ختم کرنے کے لیے کیا سوچا؟ ہم اگر گندے خیالات سے نجات پانی ہے، وساوس سے نجات پانی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم باوضو رہنے کی کوشش کریں، یعنی 24 گھنٹے ہم باوضو رہیں، تو اللہ تبارک و تعالی شیطان سے، اس کے داؤ سے، اور اسی طرح اس کی چالوں سے، اس کے وسوسوں سے اللہ حفاظت کرتا ہے۔ تو لہذا وضو کی بڑی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس لیے ہمیشہ آدمی کو باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے، تب اللہ کے یہاں یہ فضیلت انسان کو حاصل ہوگی۔ جو آدمی ہمیشہ باوضو رہتا ہے اس کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح گھر کے جو ہمارے افراد ہیں ان کو بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ بھی باوضو رہیں۔ گھر کی عورتیں ہیں ان سے کہیں باوضو رہیں، اور وہ باوضو رہ کر کھانا تیار کریں۔ جب باوضو رہ کر کھانا تیار کیا جائے گا اس کھانے کے اندر ایک نورانیت ہوگی، اور پھر جو آدمی اس کھانے کو کھائے گا، کھانے کے بعد اس کو نیک اعمال کی طرف میلان ہوگا، نیک اعمال کی طرف اس کو رغبت ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ یہاں محدثین، یہ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عقل طیب یعنی پاکیزہ کھانا کھانے میں اور عمل صالح میں دونوں میں ایک مناسبت ہے، اس لیے پروردگار نے یہاں پر پہلے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا اور اس کے بعد عمل صالح کرنے کا حکم دیا، کہ جب آدمی نورانی کھانا کھاتا ہے، پاکیزہ کھانا کھاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر عمل صالح کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے، اس کا دل لگتا ہے نماز کے اندر، اس کا دل لگتا ہے قرآن کی تلاوت کے اندر۔ اس لیے ہمیں باوضو رہنا چاہیے، اور گھر کی عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ باوضو رہ کر کھانا تیار کرے۔ بہت ساری عورتیں شکایت کرتی ہیں ہمارا شوہر بڑی سختی کرتا ہے، اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ پیش نہیں آتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے اور مار کٹائی پہ آ جاتا ہے۔
تو ان کو چاہیے کہ وہ باوضو ہو کر کھانا بنائیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا بنائیں۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا پکائیں گی اور اس کھانے کو وہ شوہر کھائے گا، بچے کھائیں گے، تو وہ نیکی کی طرف آ جائیں گے، اور جب نیکی کی طرف آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر وہ جو دل کی سختی ہے، قساوت ہے، وہ جاتی رہے گی، دل کے اندر نرمی آئے گی، دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے گا، اللہ پیار پیدا کر دے گا۔ اگر کسی کو یقین نہیں ہے وہ تجربہ کر کے دیکھ لے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے ماحول کو بدل دیتا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پردادا پیر تھے، ان کے پردادا پیر خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ خود کھیتی یہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، خود ہل لگایا کرتے تھے اپنے کھیت میں، اور ہمیشہ باوضو ہو کر ہل لگایا کرتے تھے، اور سارے کام باوضو ہو کر کیا کرتے تھے، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں بعض دفعہ ہل لگاتے ہوئے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرتا ہوں، 70,000 مرتبہ ہل لگاتے ہوئے۔ تو ہم کام میں لگے رہتے ہیں، اس کام میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں، باوضو رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں لگے رہیں، پھر دیکھیے اس کام کے اندر برکت بھی آتی ہے۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ مہمان تھے، دسترخوان لگایا گیا، اور دسترخوان لگانے کے بعد اس پہ کھانا لا کر رکھا، اور جب کھانا رکھا اس کے بعد فرمانے لگے کہ فقیرو، یعنی یہ جو کھانے کھانے والے تھے ان کو خطاب کر کے کہا، فقیرو یہ کھانا جو تمہارے سامنے دسترخوان پر رکھا گیا ہے، تو جب یہ کھانا جن دانوں سے تیار ہوا ہے، جس غلے سے تیار ہوا ہے، جس کھیتی سے تیار ہوا ہے، اس کھیتی کے لیے جب ہل لگائی گئی تو باوضو ہو کر ہل لگائی گئی، اس کے بعد جب اس کو پانی لگایا گیا تو باوضو ہو کر پانی لگایا گیا، پھر اس کے بعد جب اس کھیتی کی کٹائی کی گئی تو باوضو ہو کر اس کی کٹائی کی گئی، اور اس کے بعد جب اس کو الگ کیا گیا، یعنی دانوں کو الگ کیا گیا اور بھوسے کو الگ کیا گیا، گہائی کی گئی تو وہ بھی باوضو ہو کر کی گئی، اس کے بعد جب ان کی پسائی ہوئی تو تب بھی باوضو ہو کر کی گئی، اس کے بعد جب اس آٹے کو چھانا گیا اور اس کو جو ہے وہ گوندا گیا تو باوضو ہو کر گوندا گیا، اور اس سے جب روٹیاں پکائی گئی تو یہ بھی باوضو ہو کر بنائی گئی، اس کے بعد جب یہ کھانا لا کر تمہارے سامنے دسترخوان پر رکھا گیا تو لانے والا بھی باوضو ہے۔ اب فقیرو کاش کے کھانے والے بھی باوضو ہوں، کاش کے کھانے والے بھی باوضو ہوں۔ تو کہا اگر کھانے والے بھی باوضو ہو کر کھائیں گے تو پھر اس کی نورانیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کے ماحول کو بنانے کی کوشش کریں، اور سب جتنے گھر کے افراد ہیں، چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی وضو کا پابند بنایا جائے، ان سے بھی وضو کرایا جائے، ان سے بھی کہا جائے بیٹا کھانا کھانے کے لیے آپ نے وضو کیا؟ نہیں، جاؤ وضو کر کے آؤ پہلے، پھر وضو کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ شروع سے بچپن سے ان کی عادت ڈالی جائے گی تو ہمیشہ انشاءاللہ وہ وضو رہنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ کہ ایک جگہ ہم کہیں گئے ہوئے تھے، تو وہ گھرانہ جس گھر میں ہم گئے تھے یہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا وہ گھرانہ۔ کہتے ہیں ہم وہاں گئے تو بیٹھے ہوئے تھے، چائے وغیرہ لی سب کچھ، اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا تو کچھ ان کے گھر کے نوجوان لڑکے اور بچے جو ہے وہ باہر کھیل رہے تھے، تو جیسے نماز کا وقت ہوا، اذان دی گئی تو سارے بچے جو ہے وہ آگے اور آ کر سیدھے نماز پڑھنے لگ گئے۔ کہنے لگے مجھے تعجب ہوا کہ یہ بچے تو کھیل رہے تھے، پتہ نہیں کب سے کھیل رہے ہیں، انہوں نے وضو بھی نہیں کیا اور بغیر وضو کے آگے اور آ کر نماز پڑھنے لگ گئے۔ چھوٹے بھی تھے اس میں، بڑے بھی تھے، آ کر بغیر وضو کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ نماز کے بعد میں اسی فکر میں لگا ہوا تھا، تب تک جو گھر کا بڑا فرد تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ شاید آپ اس پر تعجب کر رہے ہیں کہ ان بچوں نے وضو نہیں کیا اور بے وضو ہی آ کر انہوں نے نماز پڑھ لی۔ کہنے لگا ہاں یہ بات تو میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا الحمدللہ ہم نے اپنے خاندان کا یہ ماحول بنایا ہوا ہے کہ چھوٹے بڑے جتنے بھی افراد گھر کے ہوتے ہیں وہ سارے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سارے بچے جب کھیل رہے تھے تب بھی یہ باوضو تھے اور اسی طرح آ کر انہوں نے نماز پڑھی۔ اللہ کرے کہ ہمارے گھروں کا بھی ایسا ہی حال ہو جائے۔ باوضو رہنے کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب آدمی باوضو ہوگا تو نیکی کی طرف اس کا دل خود بخود لگے گا،
اور برائی سے وہ بچے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی برائیوں سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا، آج چاروں طرف گناہ پھیلے ہوئے ہیں تو بڑا مشکل ہے بچنا، توبہ کرتے پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے باوضو رہنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی وضو کی برکت سے گناہوں سے حفاظت کرے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب بسم اللہ پڑھ کے تم وضو کرو گے تو تکتب فإن الحفظۃ تکتب لک الحسنات، تو اب یہ محافظ فرشتے تیرے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ لا تزال کا لفظ ہے، لا تزال تکتب لک الحسنات، تیرے لیے برابر یہ نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور برابر نیکیاں کب لکھیں گے؟ جب آدمی نیکی میں لگا ہوگا، جب آدمی نیکی میں لگا ہوگا تبھی تو اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ وضو کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی پھر نیکی کی طرف لگا رہتا ہے، نیکی میں لگا رہتا ہے۔ کب تک کہا کہ ما لم تحدث عن من ذلك الوضو، جب تک کہ تمہیں وہ تمہارا وہ وضو ٹوٹ نہ جائے۔ لہٰذا جہاں وضو ٹوٹے وہیں پر وضو کر لینا چاہیے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سب نے سنا ہے نا، سب کہہ دیجئے رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا، لاکھوں لوگوں نے توبہ کی، گھر آئے اور آ کر اپنی والدہ کو کارگزاری سنائی۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ تو لاڈ میں پوچھنے لگے کہ امی جی آپ کا کیا کمال ہے؟ لوگوں نے کلمہ تو میرے ہاتھ پر پڑھا ہے۔ تو کہنے لگی کہ بیٹا جب تم چھوٹے تھے تو میں نے کبھی بھی تمہیں بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے، اسی کا یہ اثر ہے۔ میں نے کبھی بھی بے وضو تمہیں دودھ نہیں پلایا ہے۔ کہنے کو یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن عمل کے اعتبار سے بڑی مشکل ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو رات کو کئی مرتبہ اس کو دودھ پلانا پڑتا ہے۔ ادھر دودھ پلایا، بچہ تھوڑا رویا، ماں نے دودھ پلایا، اس کے بعد اس کو سلا دیا، ماں بھی سوئی، ابھی آدھا گھنٹہ گزرتا ہے پھر وہ رونے لگتا ہے، چوں چوں کرنے لگتا ہے، پھر ماں اٹھتی ہے اور پھر دودھ پلاتی ہے، پھر سلاتی ہے بچے کو تو پھر سو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ دودھ مانگنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، پھر ماں دودھ پلاتی ہے، اس کو چپ کراتی ہے۔ تو اب اس کو تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ کے وضو کرنا پڑے گا اور بچے کو دودھ پلانا ہے۔ تو کہنا آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور حضرت پیر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے خاندان میں کہا ایسی لڑکیوں کو میں جانتا ہوں، اپنے خاندان کے لیے بتا رہے تھے کہ وہ الحمدللہ اس دور میں بھی اپنے بچوں کو بے وضو دودھ نہیں پلاتی، اس گئے گزرے دور میں بھی۔ تو پھر ان کی گود میں پلنے والے جو بچے ہوں گے وہ ولی نہیں بنیں گے تو اور کیا بنیں گے؟ اس لیے ہم اپنے گھروں کا ماحول بنائیں، اپنے گھر کی جو ہماری مستورات ہیں، عورتیں ہیں، ان سے کہیں کہ وہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ وہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں تو باوضو ہو کر، بچوں کو کھانا دے رہی ہوں تو باوضو ہو کر کھانا پکائیں بھی اور کھانا دیں بھی، کھلائیں بھی باوضو ہو کر۔ پھر دیکھیے ہر گھر میں ولی اللہ پیدا ہو جائیں گے، ہر گھر کے اندر اولیاء اللہ پیدا ہو جائیں گے، لیکن ہم کوشش آج کرتے نہیں ہے۔ تو وضو کی بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ ہم باوضو رہنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کرنا ہمیں سکھایا ہے تو اس میں طریقہ بتایا کہ کیسے وضو تمہیں کرنا ہے۔ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لکم مثل الوالد لولدہ، میں تمہارے لیے باپ کے مانند ہوں بیٹے کے لیے، جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے، اس طرح میں ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اعلمکم، میں تم کو سکھاتا ہوں، اذا اتیتم الغائط، جب تم غائط استنجا کرنے کے لیے آؤ، فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، تو تم قبلے کی جانب نہ تو اپنا چہرہ کرو اور نہ اپنی پیٹھ کرو۔ قبلے کی جانب چہرہ بھی نہیں ہوگا، پیٹھ بھی نہیں، جیسے اس وقت میری پیٹھ ہے نا قبلے کی جانب، تو کہا ایسے پیٹھ کر کے استنجے کے لیے بیٹھنا نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ بیٹھے ہیں آپ کا چہرہ قبلے کی جانب ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چہرہ بھی قبلے کی جانب نہیں کرنا ہے، قبلے کے احترام میں، کعبے کے احترام میں قبلے کی جانب نہ چہرہ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی ہے۔ آج اس میں بھی مسلمان جہالت میں مبتلا ہو گئے اور پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت سارے گھروں کے اندر آپ دیکھیں گے، مسلمان گھروں کے اندر استنجے خانے جو باتھ روم بنے ہوئے ہیں ان میں جو سیٹ لگی ہوئی ہے وہ اسی طرح یا تو چہرہ ادھر ہوگا یا پیٹھ ادھر ہوگی، یا تو چہرہ قبلے کی جانب یا پیٹھ ادھر ہے۔ تو مکان بنانے سے پہلے ہمیں جو نقشہ بنانا ہے، بنانے والا آدمی ہے، اس کو بتا دینا چاہیے کہ قبلے کی جانب نہ ہمیں
چہرہ رکھنا ہے نہ ہمیں پیٹھ کرنی ہے. اور پھر وہ جو نقشہ بنایا ہے کسی عالم سے چیک بھی کروا لینا چاہیے, اس کے بعد پھر مکان بنانا چاہیے. یہ بڑا گناہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم استنجا کرو تو 3 ڈھیلے استعمال کرو. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو, بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے. دایاں ہاتھ یہ اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا ہے, اس کو اللہ نے مبارک بنایا ہے, اچھے کاموں کے لیے بنایا ہے. اور بایاں ہاتھ جو ہے اس کو گھٹیا کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو جو بھی گھٹیا کام ہوگا جس سے گھن آتی ہے بندے کو, وہ بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے, اور جو اچھا کام ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا, کیونکہ ہڈی سے استنجا کریں گے تو اس سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں استنجا کرنے سے, پیشاب کرنے سے منع کیا. کوئی سوراخ ہوگا اس میں پیشاب کرو گے تو ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی کیڑا نکل کر آ جائے اور تمہیں نقصان پہنچا دے. ٹھہرا ہوا پانی ہے اس میں آپ نے استنجا کرنے سے منع کیا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللاعنین, کہا کہ 2 لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ لعنت کا سبب بننے والی 2 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں استنجا کرنا, جہاں سے لوگ گزرتے ہوں وہاں پر پیخانہ کرنا, اس سے آپ نے منع کیا. اسی طریقے سے کوئی سایہ دار درخت ہے جہاں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں اس کے نیچے استنجا کرنے سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا. تو جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو سکھاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں, اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم وضو کے حوالے سے پڑھیں گے. آئندہ جمعہ تو مجلس ہے, اس کا اعلان کرنا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, برے اعمال سے اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سب کو اللہ تعالی باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.